बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। जहाँ तक मुझे पता है आप जो देख रहे हैं यूरोप में लोग देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ब्रीफली आपको सबको पता हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फैसला हुआ बाहर के मुल्क ने, अमेरिका ने, वहाँ फैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप इंग्लैंड कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ तो सिर्फ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी एक कौम के खिलाफ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज होती हैं, बुरी पॉलिसीज होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है। जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी कोई यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो। उधर भी प्रॉब्लम आया और फिर रूस में जब इन्विटेशन मिला तो हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा हमने कोशिश की, क्योंकि हमें बड़ा फ़ायदा है ख़ास तौर पे गैस का आगे, और हमारी पहले से हुकूमतें ये
गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी और यहाँ गैस ख़त्म होती जा रही है, और दूसरा फिर हमने गंदम इंपोर्ट करनी थी उनसे, और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था, तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज हो गए, और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफगानिस्तान अब जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हो हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म हो अफगानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुए। तो पहले हमें ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही हो गई, कबाली इलाका उजड़ गया, और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस, तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू हुई, और उसके बाद वहाँ से साजिश तैयार हुई। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। और फिर ये यहाँ से उनके साथ मिल के यहाँ फिर इनके साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल ये जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए थे चोरी करते हुए, जिनके ऊपर करप्शन केसेस थे जो अदालतों में ड्रैग किए गए, और ये भी मंसूबे के तहत इनको कन्विक्ट नहीं किया गया। यहाँ भी ताकतवर फोर्सेस बैठी हुई थी जो कि इनको कन्विक्ट नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि इनको तो ओपन एंड शट केसेस है, और 95% केसेस हमारे से पहले के बनाए हुए हैं इनके ऊपर। तो इनके ये यहाँ मिलके हमें पता कैसे चला, अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। और फिर जो हमारे 4-5 जो थे बैक बेंचर्स जो खुश नहीं थे हमारी पार्टी से, उनको अमेरिकन एम्बेसी बुला के मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दी। और इन्होंने जब ये फिर यहाँ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने जाके लोगों को, हमारे लोगों को खरीदा और तोड़ा, और ये गो बिटवीन बने जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज में जाके मीटिंग्स की उनके साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, उसको एक डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जाके धमकी देता है। और मैं ये आप सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी तौहीन है 22 करोड़ लोगों की, कि अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इसमें कामयाब होने दिया, ये जो नो कॉन्फिडेंस पोर्शन है, अगर ये कामयाब होगी और अगर ये कामयाब हो गई और इमरान खान हट गया तो पाकिस्तान को माफ़ी दे दी जाएगी। किस चीज़ की माफ़ी अभी नहीं पता, क्या हमने जुर्म किया है इसका नहीं पता, लेकिन माफ़ी दे दी जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डायरेक्ट नाम लेके हमारे एम्बेसडर को कह रहा है। और ये सोच ले कि मैं वो फॉरेन ऑफिस में है, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसको धमकी दे रहा था वो, और अगले दिन जिसको भी धमकी दी अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो जाती है पार्लियामेंट में। और उसके बाद ये सारे हमारे लोग भी ये जो लोटे हैं ये जाके पिकना शुरू हो जाते हैं सिंध हाउस में, और हमारे एलाइज भी एकदम पीछे हट जाते हैं। तो पूरी साजिश की गई और उस साजिश को कामयाब करवाया गया। यहाँ से हमारे मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए थे साजिश में, और उसके बाद गवर्नमेंट जब गिरी, और वो सबको पता है उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे अदालतें खुली और वो जो सारा हाथ बांध के हमें बिल्कुल आइसोलेट करके तो ये गवर्नमेंट हटाई गई। लेकिन जो असल साजिश, इससे भी बड़ी साजिश है, वो ये है कि चले अगर हटा ही देना था गवर्नमेंट को तो चले कोई ऐसे लोग ले आते जिनमें शायद कोई अहलियत हमारे से ज़्यादा अहलियत होती, कोई उनके पास कोई गेम प्लान होता। पाकिस्तान का करप्ट तरीन माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। शहबाज शरीफ के ऊपर और इनकी फैमिली पे 40 अरब रुपए के अंडर ट्रायल केसेस हैं, इंक्वायरी स्टेज पे केसेस हैं,
اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا, باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ, بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا, جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس, ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے, اس کے بعد وہ ہنڈی والے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں, اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں, اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی, اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے, ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں, فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک, اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے, بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے, اور میری انٹریکشن, اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا. دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کراؤ, اور اچھا وہ گورنمنٹ کراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا. سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے, اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو, کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی, کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں, 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر, 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے, جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور, اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی, -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ, اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا, ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آیا. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا, ہم نے
ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانی کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں, جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا, اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں ہیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, سب سے زیادہ پیداوار ہوئی, کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی, ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے, ان کو صحیح قیمت لوائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا, جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو انڈسٹری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے, فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ, ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے, تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں, یہ کرتے کیا. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں, 54 میں جب تھے وہ ایران میں, تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گئے نا, تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے گرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ اور امریکنوں کی کمپنیاں تھیں, وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی, وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی. اور کیسے گرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے, اپنے میڈیا سے, ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے, گھی ریکارڈ قیمت پہ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہے اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی, جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, کدھر ہے نہیں پاکستان. پیسہ چلا تھا اس کے اوپر, یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا. پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ, جو ہمارے پہ پیسہ پہ, یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا, پیسہ چلا تھا ان کے اوپر. پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائی جو اپوزیشن پارٹیز تھی. یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا, آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا. انہوں نے بھی لانگ مارچ, کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ, کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو, وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا. اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانی آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو, کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے, باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے. وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا پاپولر ہو گیا تھا, دیکھیں نیوز کو گرا دیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے, جو مراسلہ ہے, جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا, جو 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے پریزنٹ ہوا, جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی. اور پتہ تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے. تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ. اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے, لیکن باہر نہیں. آپ کے یورپ میں نہیں پتا, انگلینڈ میں نہیں پتا, انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے. وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے, لوگوں کو لکھنا چاہیے, لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں, کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے, کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز, کیمپین,
اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائیں, لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کی ہے یہ ضرور کریں. دوسری چیز ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی, اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا, میں 13-14 سال کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئی جا کے مدینہ کے اندر, اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے, بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں, کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے, جھوٹے کیسز مخالفین کے خلاف, ڈرانا دھمکانا, اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لو, یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے, میری یہ کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے یہ حکومت کے لوگ چلیں, ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ, غدار اور چور, کہیں بھی یہ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو, بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں, اور صرف لوگوں کے سامنے, قوم کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے, تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج, کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی تھی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے, پیسے کی بدھ کی پوجا کرنے والے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لندن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں, ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے, کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو بے فیر کی ہیں, بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں, پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا, نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ. اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں, جو بڑے بزنس مین, ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹیز ضبط کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں, اسی طرح
جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں، اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے، اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم اب پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں، اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے، اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔